السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں. تعویذ کا استعمال اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں، اور بہت سارے تو اس کو شرک کہہ دیتے ہیں، اور بہت سارے اس کو عین سنت کہہ دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں اصولی موقف علماء کا کیا ہے، کس بات کو علماء بیان کرتے ہیں؟ جب جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں سوال آیا تو حضرات نے اس سوال کا جواب یوں دیا کہ جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا. دو سوال ہیں بیسیکلی یہ. پہلے سوال کے اندر تعویذ کی شرعی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے سوال میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا اس تعویذ کو پہن کے واش روم وغیرہ جانا کیسا ہے. تو دونوں سوال پڑھ کے آپ کو جواب سنا دیتے ہیں. سوال یہ ہے، کیا تعویذ پہننا جائز ہے؟ سوال نمبر 2، اس کو پہن کر واش روم میں جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے اللہ تعالیٰ کی قدرت و کبریائی پر مشتمل کلمات تعویذاً اپنے سمجھدار بچوں کو یاد کراتے تھے، اور جو بچہ سمجھدار نہ ہوتا اس کے گلے میں وہ کلمات لکھ کر تعویذ کی شکل میں ڈال دیتے تھے. یہی تعویذ کی حقیقت ہے. ان کے اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر مشتمل پر اثر کلمات کا تعویذ میں استعمال جائز ہے. فقہائے کرام نے نصوص میں غور و فکر کر کے تعویذات کے ذریعے علاج کرنے کو چند شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے. چند شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے. وہ چند شرائط نیچے لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1، تعویذ میں درج کلمات کا معنی و مفہوم معلوم ہو. نمبر 2، ان میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو. نمبر 3، ان کے مؤثر بالذات ہونے کا اعتقاد نہ ہو. نمبر 4، عملیات کرنے والا علاج سے واقف اور ماہر ہو، فریب نہ کرتا ہو. ابھی 4 جو شرائط ہیں، تو ان 4 شرائط کو اچھی طرح سمجھ لیں. تعویذ میں درج کلمات کا معنی و مفہوم معلوم ہو. یہ ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ تعویذ دینے والے کے ہاں اس کے کیا معنی ہیں وہ سمجھتا ہو، یا اس کے کچھ ایک ایسی جماعت موجود ہو جو ان معنی کو سمجھ سکتی ہو. اب ایک بندہ انگلش سے واقف نہیں، اس کو انگلش کے کلمات دکھاؤ اور کہو کہ اس سے فائدہ ہوگا، تو وہ کہے گا انگلش مجھے نہیں آتی، مجھے اس کا معنی نہیں پتا، تو میرے لیے فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو سب کے لیے معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. عربی کے کلمات ہے، سب کو اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا ہے. یا ابجد جو نمبرات کی صورت میں باتوں کو لکھا جاتا ہے، اس کے معنی سب کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک جماعت ضرور ایسی موجود ہوتی ہے جس کو پتہ ہوتی ہے. اگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو معنی و مفہوم پتہ ہے، تو پھر ان کلمات تعویذ جائز نہیں ہے. ان میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو. بات واضح ہے کہ اللہ کے غیر سے استمداد مدد طلب کرنے کے معاملات نہ ہو رہے ہوں. نمبر 3 ہے، ان کے مؤثر بالذات ہونے کا اعتقاد نہ ہو. مطلب یہ نہ سوچے کہ میں یہ تعویذ پہنوں گا تو اس تعویذ سے میرے کو شفا مل جائے گی. ہاں، شفا اللہ دیں گے، اور اس کے لیے سبب اور ذریعہ یہ تعویذ بن جائے گا، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عملیات کرنے والا علاج سے واقف اور ماہر ہو، فریب نہ کرتا ہو. ہر پاکھنڈی بابا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے تعویذ کو استعمال کیا جائے، بلکہ صرف وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کام کو سیکھا ہو، باقاعدہ دیندار طبقے کے پاس بیٹھ کے دیندار عاملوں سے یہ کام سیکھ کے پھر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے بیٹھے ہوں. لہٰذا ایسے تعویذ و عملیات جو آیات قرآنیہ، ادعیائے معثورہ یعنی سنت کی جو دعائیں ہیں، یا کلمات صحیحہ پر مشتمل ہوں، ان کو لکھنا، استعمال کرنا، ان سے علاج کرنا شرعاً درست ہے، کیونکہ اس کی حقیقت ایک جائز تدبیر سے زیادہ کچھ نہیں. جیسے گولی کھانا، سر درد پیناڈول کھایا تو بھی صحیح ہے، سورہ فاتحہ کا دم کیا تو بھی صحیح ہے. اور جن تعویذات میں کلمات شرکیہ یا کلمات مجہولہ یا نامعلوم قسم کے منتر لکھے جائے یا انہیں مؤثر حقیقی سمجھا جائے، تو ان کا استعمال شرعاً ناجائز یا شرعاً جائز نہیں ہے. دوسرا جو سوال تھا کہ واش روم میں پہن کے جا سکتے ہیں یا نہیں، تو اگر دینی کلمات تعویذ کی شکل میں منہ میں جامع کیے ہوئے محفوظ ہوں، جو ہمارے ہاں پیکٹ وغیرہ میں پیک کر کے بالکل بند کر دیتے ہیں، جس سے نہ پانی جا سکتا ہے نہ کچھ اور ہو سکتا، تو اس صورت میں بیت الخلاء جانے میں حرج نہیں. مجمع الانہر فی شرح ملتقل ابحر اچھا میں ہے. اب یہ آگے پھر حوالہ جات ہیں مختلف عربی مراقی الفلاح جو اشباح والنظائر کی شرح ہے، یا حاشیہ تحتوی علی المراقی، یہ بھی اس کی مراقی الفلاح کے اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے، سنن ترمذی کی حدیث لکھی ہوئی ہے، مرقات المفاتح مشکات کی معائنات شرح ہے، اس کا حوالہ دیا ہوا ہے. فتاوی شامیہ جو رد المحتار ہے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے.
تو یہ پورا ہے. اس کے بعد یہ آ گیا فتوے کا نمبر. اگر کسی ساتھی کو یہ فتویٰ تحریری شکل میں چاہیے ہو تو وہ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے رابطہ کرے اور ان کو یہ فتویٰ نمبر بتا دے. وہ فتویٰ آپ کو تحریری شکل میں انشاءاللہ دے دیں گے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ادھر ادھر کی باتیں سننے اور کرنے کے بجائے جب مفتیان کرام کی طرف سے واضح رائے مل چکی ہے تو اس رائے کو سامنے رکھ کے جائز اور ناجائز تعویذات کے خود فیصلے آپ لوگ کر سکتے ہو. تو دھیان سے پاکھنڈیوں کے پاس، 2 نمبر لوگوں کے پاس جانے کے بجائے صحیح لوگوں سے اگر آپ تعویذ لے کے استعمال کر رہے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.